اردو کو سیکھنے کے لیے اس کے قواعد کا سیکھنا لازمی ہے۔ تو یہ جو ہے میں قواعد جو سکھا رہی ہوں یہ ہر کلاس میں آپ لوگوں کو کام آئے گا، اور اس طرح آپ کو اردو پڑھنا آئے گی۔ اچھا، اس سے پہلے ہم اور چیزیں پڑھ چکے ہیں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں، اسم اور فعل، میرے ساتھ فنگر رکھ کے پڑھیے تاکہ آپ کو پہچان کے ساتھ الفاظ پڑھنا آئے اور سمجھ آئے۔ اردو قواعد میں سمجھا رہی ہوں آپ کو تاکہ آپ کو ہر کلاس میں یہ کام آتا ہے۔ اسم اور فعل، فعل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ فعل کیا ہوتا ہے، ہر جملے میں میرے ساتھ ساتھ پڑھیے تاکہ آپ کو پڑھنا بھی آ جائے۔ ہر جملے میں کم از کم ایک فعل کا ہونا ضروری ہے۔ فعل معنی کوئی کام، ٹھیک ہے، کوئی سا بھی کام اسے کہتے ہیں فعل۔ فعل تین قسم کے ہوتے ہیں، لازم جس میں لازمی ہے، ایک متعدی، اور ایک فعل ناقص۔ پورا جملہ بنانے کے لیے فعل لازم کے ساتھ کم از کم ایک اسم یا ضمیر لگانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، ایک اسم یا ضمیر لگانا پڑتا ہے۔ جیسے کہ اب میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، اس فعل کے فاعل کو ظاہر کرے، جیسے بادل گرجا، تم ہنسے، ایک فعل ہو گیا، گرجنا فعل ہے، ہنسنا فعل ہے، کوئی کام، فعل کا مطلب ہے کوئی کام۔ اب بادل، دیکھیے یہ کیا ہو گیا، آپ کو لازم آ گیا نا بھائی، بادل گرجا تم ہنسے۔ اب پورا جملہ بنانے کے لیے فعل متعدی کے ساتھ فعل کے علاوہ ہمیں مفعول بھی لگانا پڑتا ہے۔ مفعول بھی یا اسم ہوتا ہے یہ، جیسے یا ضمیر، جیسے احمد، کیا بتا رہے ہیں ہم، احمد جو ہے خط لکھا، احمد نے خط لکھا، احمد لڑکا نام ہو گیا، خط لکھنا ایک کام ہو گیا، فعل جو گیا اس میں کام ہو گیا، رہا ہے، احمد خط لکھ رہا ہے۔ میں کھانا کھا چکا ہوں، کھانا چیز ہو گئی، اور کھا چکنا یعنی کہ کھانا، کھا رہا ہوں، یہ بھی ایک فعل ہو گیا۔ بعض فعل متعدی دو مفعول چاہتے ہیں، جیسے استاد نے سعید کو انعام دیا، استاد نے سعید کو انعام دیا۔ اب انعام دینا یہ بھی ایک فعل ہے۔ تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں، اسم اور فعل، کوئی بھی اسم معنی کوئی نام، چیز، جگہ، اور فعل کوئی کام۔ دیکھیے میں آسان لفظوں میں آسان کر کے اردو قواعد سکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ہر کلاس کے لیے یہ بہت فائدے مند ہے، کام آئے گا اور آپ کو اردو پڑھنا آ جائے گی۔ آج ہم نے پڑھا اسم اور فعل۔